جو پہچانتے تھے انہوں نے کہا یار یہ کوئی عام نہیں، یہ حضور کا صحابی ہے۔ وہ نبی پاک کے صحابی کے پاس آگے آ کے کہنے لگے اے ابو ذر کیا مسئلہ ہے، آپ نے سب کو متوجہ کیا ہے؟ فرمایا آج کعبے کا دروازہ پکڑ کے تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ توجہ حدیث سنانا، کہا کیا حدیث ہے؟ کہا سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فقد غرق، کہ جو اہل بیت سے محبت کر گیا سمجھو کشتی میں بیٹھ گیا اور کنارے لگ گیا، اور جو محبت نہ کر سکا سمجھو سمندر میں ڈوب گیا اور غرق ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا سبحان اللہ فرمائیں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابو ذر غفاری کتنا نگاہ انصاف رکھنے والے تھے صحابہ، بات چھپائی نہیں ہے۔ خانہ کعبے کا دروازہ پکڑ کر پوری قوم کو مصطفیٰ کی حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ میری جو آل ہے، فرمایا کہ یہ آل پاک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس کشتی میں بیٹھا تھا وہ بچ گیا تھا اور جو نہیں بیٹھا تھا وہ غرق ہو گیا تھا۔ فرمایا جو میری آل سے پیار کرے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا برباد ہو جائے گا۔ کمال والی بات ہے، لیکن یہاں پر لگے ہاتھوں میں ایک مسئلہ کلیئر کرتا چلا جاؤں۔ نبی پاک نے اپنی آل کو کشتی کہا ہے، اپنے صحابہ کو ستارے کہا ہے۔ یہ بات کرنا ضروری ہے تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے، چونکہ میں اہل سنت کا خادم ہوں تو یہ بات تو واضح کرنا پڑے گی نا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آل کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ اصحاب کا کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا تیرے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے یہ تو بتا نا۔ آل کا بھی ذکر کرنا پڑے گا، اصحاب کا بھی۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز میں آل ہے اصحاب تو نہیں ہے، تو تم اصحاب کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں کہا چوپ چھوڑیا تینوں کہنے آکیا نماز دے وچ آل دا ذکر ہے کہ اصحاب دا کوئی نہیں؟ وعلی عباد اللہ صالحین کا ترجمہ کر کے بتا کون ہے؟ اور اگر تجھے نہیں نہ سمجھ آیا تو میں تیرا شوق پورا کر دیتا ہوں، بتا جس نبی کے روضے پر جاتے ہو اس سبز گنبد کے اندر صرف میرے نبی ہیں یا ساتھ میں کوئی اور بھی ہے؟ علم سے محبت کرنے والے دوست بولے، علم سے محبت کرنے والے، بتاؤ اکیلے نبی ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ کہتا نہیں ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی ہیں۔ میں نے کہا پھر میرا جملہ سن، اگر سمجھ آئے نماز کے اندر نبی نے آل کو ساتھ رکھا ہے، روزے میں نبی نے اصحاب کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ نہ نبی پاک کی آل جدا ہے نہ اصحاب جدا ہیں۔ یہ جدا کرنے والوں خدا کا خوف کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کس گھرانے کو ڈاکہ ڈال رہے ہو۔ بولو نا سبحان اللہ، یار میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک کی آل بھی ساتھ ہے اور نبی کے اصحاب بھی ساتھ ہے، لیکن آج موضوع خاص الخاص آل پاک کا ہے، اس لیے میں آل کا ذکر زیادہ کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب آئیے ذرا یہ حدیث پاک، نبی پاک نے فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ آسمانوں کے ستاروں کے مانند ہیں۔ اچھا یہ کیوں کہا؟ آل کو جب کشتی کہا نا تو اصحاب کو ستارے کہا۔ آپ کسی بھی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لیں سمندر میں جو کشتیاں کیسے چلتی ہیں، وہ آسمانوں کے ستاروں کے ساتھ اپنا تعین کرتی ہیں کہ ہم نے کنارے کیسے لگنا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، نبی پاک نے صحابی بھی دیے، آل بھی دی، فرمایا آل سے پیار کرو کشتیوں میں بیٹھ جاؤ، لیکن جے کنارے لگنا جے تے صحابہ نو ویکھ دے رہا جے کنارے بھی لگ جائے۔ جس کو سمجھ آئیے بولے تو صحیح نہیں لگا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ضروری تھی وضاحت، اس لیے میں نے یہ حدیث جوڑ کے بیان کی، اور آپ نے جس سمجھداری سے سنا ہے اللہ تمہیں مدینے کی آخری نصیب فرمائے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ وہ چار بولتے لو نا، لو جی پانچتن پاک دی پنجویں آندی پئی جے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل پاک کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ غور طلب بات ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا خبردار سن لو، جس نے میری آل سے پیار کیا اور اسی محبت پر فوت ہو گیا، فرمایا قیامت والے دن اللہ رتبہ شہادت عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے یا میں سمجھا نہیں سکا یا جناب نے توجہ نہیں فرمائی۔
اس بات کو سمجھ، رتبہ شہادت ایسے ہی نہیں ملتا، کسی گل نال ملتا ہے۔ ایک بندہ اپنی بیٹھک میں یا مکان کے اندر فوت ہو گیا لیکن اس کے دل میں حضور کی آل کا پیار تھا، اللہ قیامت والے دن اسے بھی شہیدوں کی صف میں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے آل رسول کا پیار کچھ ہے تو ہے نا، اس واسطے حضور کی آل سے محبت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، اسی حدیث کا دوسرا حصہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ توجہ میری طرف رہے آپ کے، فرمایا خبردار جو میری آل سے پیار کرتے کرتے دنیا میں زندگی بسر کر گیا، جب مرے گا تو اللہ تعالیٰ پہلے توبہ کی توفیق دے گا، پھر فرشتے کو کہے گا ہن روح کٹ۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات؟ پتر ادھر ویکھ، ہوئے ملانگ نو تنگ نہ کر، ہوئے ملانگ نو تنگ نہ کر۔ درویشا ادھر ویکھ میرے حال، بیٹے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جا، کرنا والے پیچھے ہو جا، اور پیچھے ہو جا، او مشکیا تینوں ہے، پیچھے ہو جا، ایتھے بہ۔ تو سویر دا ملانگ نو چھیڑی جانا، ملانگ نو چھیڑیا نہ کرو، درویشاں نو کدی نہ چھیڑیا کرو۔ اللہ اس درویش نو مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ میرا پتر تسی کیتا ہے انڈٹھا سودا، اے میں تمہیں دسدا پیا، اے نہ انڈٹھا سودا کیتا ہے۔ اور میرے بھرا نو آکھیا بھی اینو بڑاواں پات لیا کس طرح، اور یقین کرو جب میں نے ٹائم دے چکا، زبان کر چکا، تو مجھے انہوں نے فون کیا بھی ساڈا بھی 9 تو 10 ہی ٹائم ہے۔ میں کہا یار ہوں کی کر بیٹھا، پھر میں انہوں نے کہا تسی مہربانی کریا جے کوئی 40 منٹ آسرا کرو، میں انہوں سبق سنا لواں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہ سنیے حدیث شریف جو میں آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو میری آل سے پیار کرتے دنیا سے رخصت ہوگا اللہ تعالیٰ مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستغفرا لہ، فرمایا جو میری آل سے پیار کرتا مرے گا اللہ تعالیٰ مغفرت کی سند عطا فرمائے گا۔ آواز پھر مٹھی ہے نوجوانہ دی۔ میں تانوں پہلے دسیا بھی جڑے دن تسی حضور دیاں حدیثاں تے بولن لگ پے نا، مینوں آج قاری صاحب اور آکھیا جی فلاں واقعہ سناؤ، میں کہا مینوں کوئی نہیں آوندے، آپ پوچھ لو منہ تے، میں کہا مینوں کہو دے کوئی نہیں آوندے، پتہ نہیں لکھن والے کیویں لکھے نے، بس جنی گل ہے اونی رکھو، ایک واقعہ 2.5 گھنٹے لاوندے نے، مینوں نہیں سمجھ آوندی کیڑا سی جڑا ویڈیو لا کے بیٹھا سی اوتھے۔ خدا دا خوف کرو یار، خدا دا خوف کرو۔ میں کہا میرے کول سننے تے قرآن و حدیث سن لا، میرے کول تے مال یا ہے۔ بہرحال اگر تانوں سمجھ آوندی پئی ہے نا تے میری جان ذرا تکڑے ہو کے بولو جے علم نہ پیار کر دے ہو۔ اور میں تو حضور کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فیفتح لہ بابان فی القبر من الجنہ۔ ترجمہ سنیا جائے تے چس لے آ جائے۔ فرمایا میری آل سے پیار کرتے کرتے جو مر جائے اور قبر میں جائے اللہ اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقے جاواں جڑے چپ بیٹھے ہو تواڈے اتوں۔ اچھا جنت کا تو ایک دروازہ ہی کافی ہوتا ہے حضرت شاہ صاحب، جنت دا ایک ہی بوہا کافی ہوندا ہے۔ او میرے سونے ویرو 2 بوہیاں دا کی مطلب ہے؟ میں کہا مینوں لگدا ہے ایک بوہا امام حسن دے نام دا ہونا ہے تے دوسرا حسین دے نام دا، مینوں انج لگدا ہے۔ اس واسطے نا پاکاں نال پیار کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا آخری جملہ میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات اہل السنت والجماعہ۔ فرمایا جو بندہ میری آل سے پیار کرتے کرتے فوت ہو جائے فرمایا وہ طریقہ اہل سنت پر فوت ہوگا۔ اے نوجوان جڑے فیس بکاں تے یوٹیوباں تے مولوی سن دے ہو، وہ پوچھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ میں کہ اوے کان پھڑو، اوے کان کھڑے کرو۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، کان کھڑے کرو۔ یہ حدیث پاک ہے جس میں حضور نے اہل سنت کا نام لیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ حضور نے فرمایا جو میری آل سے پیار کرے اور اسی حال میں فوت ہو جائے وہ طریقہ اہل سنت پر ہے۔ پتہ چلا اہل سنت دا لفظ بھی حضور نے بولے ہے تے امت نو بھی حضور نے اہل سنت دا لفظ عطا کیا۔ سمجھ آئی نا؟ ہمارے ساتھ وہ بات کرے جو قرآن و حدیث پڑھتا ہو۔ ایسے آج آواز آئی، میں کہ دی آواز آئی؟ جڑے دن میرے ہتھی آ گیا نا آواز دین والا، بولو تو صحیح نا۔ وہ جی میں وہ نعت خان ہوں نے نا، وہ پڑھ دے جی مجھے فرمائش ہوئی ہے۔ وہ ایک باری میں آکھیا مینوں فرمائش والا بندہ لب گیا نا تو میں گڑاسے دے نال ٹوکے کر دینے نے۔ کیڑا فرمائش والا؟ منٹ
ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ 20 ਮਿੰਟ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਆ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਆਹੋ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੂਲਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸਾਈਂ ਸੰਗਿਓ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। 6ਵੀं हदीस सुन लो जनाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल के बारे में क्या फरमाया। आपसे पूछा गया अय्यु अहले बैतिका अहब्बु इलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बताइए आपकी अहले बैत में आपको सबसे प्यारा कौन है। मेरे नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन, एक हसन है दूसरा हुसैन है। उन पाकों की शान हम बयान कर रहे हैं। कितनी हदीसां हो गई बोलो। लो जी 7वीं हदीस, जहन्नम दे बूहे ने 7। ये हदीस इस तो सुनान लगे मेरा मालिक कबूल फरमा लै ते इंज दी कबूल होवे भी साडे उत्ते जहन्नम दे 7 बूहे ही बंद हो जाण। आमीन तो कह सकते हो ना। अब सुनिए मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या इरशाद फरमाया, सुनिए जरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं अपनी आल के बारे में, और इसको रिवायत किया है हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि मैंने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना था। मेरी उम्र छोटी थी, 10-12 साल 15 साल, खुदा बेहतर जाने असल उम्र कितनी, लगभग ये बचपन और लड़कपन के दरमियान थे। अपनी वालदा को कहते हैं अम्मा इजाज़त दो तो हुजूर को ना मिल के आऊँ। तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत है। अम्मा जी ने कहा बेटा इजाज़त तो तुझे देती हूँ, पर शर्त ये है नबी पाक के पास जाकर मेरे लिए दुआ करवाओगे। पता चले आप बजुर्गों को चल के दुआ कराना सहाबियां दा तरीका है ते रोकना भाबियां दा तरीका है। हुण तो बोल लो ना जेड़े जागदे बैठे हो, समझ आ रही। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहने लगे अम्मा जी इजाज़त दे दो मैं ये काम करके आऊँगा। तवज्जो मेरी तरफ सब भाइयों की। आप कहते हैं मैं मस्जिद नबी में आया, मगरिब की नमाज का वक्त था, हुजूर ने मगरिब पढ़ाई, बंदे पास बैठे थे। अब मेरी उम्र छोटी सी, जुर्रत ना पड़ी कि बात करूं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम बैठे रहे, बातें होती रही, ईशा का वक्त आ गया। नबी पाक ने ईशा की नमाज पढ़ाई। आका करीम ने ना जब सलाम फेरा तो खिलाफे मामूल उठे और एक गली में चल पड़े। अब उस वक्त ना लाइटिंग होती थी ना ये अंदाज होता था। हुजूर जब चले ना, हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैंने कहा भी मैंने तो मां से वादा किया हुआ दुआ का, हुजूर जा रहे हैं, मैं भी जुत्ती पाई तो मगरे। अगली बात पर सुन्नी बंदा बोले और मैनू लगता सारे ही सुन्नी बैठे ने ते सुन नहीं होना चस आ जावे। हुज़ैफा बिन यमान कहते जब मैं पीछे जा रहा था ना, गली के अंदर बज़ाहिर लाइटिंग भी नहीं थी और हुजूर ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मेरे कदमों की आवाज सुन के कहते हैं मेरे पीछे आने वाला कौन है, हुज़ैफा तो नहीं। और जा यार अल्लाह तेरी भी बख्शिश करे ना तेरी बात भी करे। हाय 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 हाय, जा अल्लाह तेरी भी बख्शिश करे ना तेरी मां की भी करे। अब वो जो दुआ दिल में लिए बैठे थे मेरे नबी को पता भी चल गया और मेरे नबी ने दुआ भी फरमा दी। आवाज कमजोर नहीं फरमानी आपने, आवाज जवानों वाली चाहिए बार बारों तक मुझे जितने बैठे। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। ताजदारे खत्म नबूवत का नारा मट्ठे ना लाया करो, टेल ना लाया करो। बाबे खादम ने जो नारा लाया है ना तो चाशनी आई है। ताजदारे खत्म नबूवत इत्थे काम रखया करो। जियो जवाना अल्लाह तो एक कदी मेरा मौजू होंदा तो फिर आउंदी चस। मैं तो वैसे ही 10 बजे थोड़ी जान छड़नी है जनाब। इधर देखिए मेरी घड़ी के मुताबिक 9 मिनट बाकी है, इंशाल्लाह 9 मिनटों बाद आपकी जान छोड़ दूंगा। अब जरा तवज्जो फरमाइए जितने अहबाब व हज़रात तशरीफ फरमा हैं। गिरामी कदर हज़रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हुज़ैफा जा अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए और साथ में तेरी वालदा की भी। ओए इधर वेखो ओ खुदा दा नाम मन मेरे अल वेख। कमाल वाली गल है यार, पिछे कौन है कि देगा मांडूंदियां ने। पाकां दा जिक्र हुंदा पिया पुत्रा, हुण ना वेखी पीछे। हाँ ये अदब दी महफिल है, मैं बार बार कहण दिया ओ मेरे जान। ओए बै मोबाइल आ लिया, ओए थले बै
میں اپنے پچھلے بھراواں دی زیارت کرنی ہے, میرے سنگی بیٹھے نے, ناراض نہ ہونا بھائی, میں ایک اپنا مزاج دا بندہ, کیمرہ لگے اج کل ویڈیو لے لیا جے, پر خدا دا نام منو یار, کو ادب دے نال عشق دے نال بیٹھو. تسی بہت اچھے بندے ہو, لیکن جوانوں لوگ چاہتے ہیں کہ جوان ایدا ذکر نہ سنن, اسی چاہنے ہیں انج سنن بے انہاں دی اکھاں بھی نام ہو جان. تے جوانوں ذرا پیار کرو, خدا دا نام ہے, یہ ادب دیاں جگہ نے, ادب کرو گے تے بہت اگے نکل جاؤ گے. آ جاؤ. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جا حذیفہ تیری بھی بخشش تیری ماں کی بھی بخشش. کہتے میں بڑا راضی ہویا بھی یار جڑی میں دعا کرونی سی نبی پاک نے پہلے ہی دے تھی. تے میں کہا ہجے تائیں کہندے نے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. تے میں کہا کیڑی ہے تہاڈی بیبے والی دیوار جے دا نہیں پتا, نبی تے دل دے وچ ہوے تے تاں بھی جان لیندا ہے. گلاں کردے ہو یار, خدا دا خوف کرو, حضور دی جان سمجھنے کی کوشش کرو. اتنی بات کرنے کے بعد آقا کریم نے فرمایا حذیفہ جی آقا, فرما ان ھذا ملکن, فرمایا یہ فرشتہ ہے, لم ینزل الارض قط قبل هذه الليلہ, فرمایا آج تو پہلے فرشتہ کدی دنیا تے نہیں آیا. لا تعداد فرشتے نے, نبی نو پتہ ہے کہ کیڑا آیا تے کیڑا نہیں آیا. میں کہا جڑا آسماناں والےاں نو جاندا ہے تے جڑے زمین تے او دا نعرہ لاوندے نے انہاں نو نہیں جاندے. واہ بھائی واہ, مولوی کہندا نہیں پتہ لگدا, اور جا پراں وہ جو اتنے فرشتوں میں پہلے آنے والے کو پہچان لیتے ہیں, وہ درود و سلام پڑھنے والے عاشقوں کو کیوں نہیں پہچانتے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھنے کی کوشش فرمائے میری جان, اس مسئلے کو دل میں جگہ دیجئے. فرمایا یہ فرشتہ حضور کیا کرنے آیا ہے؟ فرمایا استأذن ربہ ان یسلم علی ویبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. فرمایا یہ فرشتہ آج دو کام کرنے آیا. کیڑا؟ فرمایا ایک تو اس نے اللہ سے اجازت چاہی, باری تعالیٰ اجازت دے تیرے حبیب کو سلام تو کہہ کے آؤں. میں کہا پھر ایک گال سونا کہ کیڑی؟ میں کہا فرشتہ ہو کے مدینے آن دی تڑپ رکھ دا ہے, تو امتی ہو کے مری جانا ہے, مری ایبٹ آباد کغان نران, او مری نہ جا مدینے جا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے, اللہ آپ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے, اور آپ کے صدقے مجھ غریب کو بھی عطا فرمائے. مزہ آیا ہے؟ یہ حدیثوں کا لطف ہوتا ہے, کس سے کہانیاں چ نہیں, جو لطف حضور دیاں گلاں چ ہے نا, اور کتے بھی کوئی نہیں. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے سلام کہنے آیا تھا. جی پتر تھلے ہو, اچھا حضور اور کیا کرنے؟ فرمایا اللہ نے کہا تھا یہ سلام کرن جانا ہی نہ, تو میرے حبیب نے ایک بشارت بھی سنا کے آ, سنیا بھیجیا کہ میرے حبیب نو سنیا دیا. آج جو لال رومال والا کتا جڑا اتنے بنیا ہے نا, ناراض نہ ہونا, میرے اپنے الفاظ ہیں, اور روکتا ہے. ایک نا بندے دا رکا پھاڑ لیا, یہ کیا ہے؟ آخر جی وہ ساڈے بندے نے آخیا سی کہ حضور نو سلام کہہ چھڑی. کہتا حضور کو سلام کہنا ضروری ہوتا ہے, آپ پیغام کیوں بھیجتے ہیں؟ میں کیا رب نے فرشتے نو کلیا تے پیغام دے کے کلیا ہے, میں اپنے بابے نو کلا, بھرا نو کلا, امام نو کلا, تے میں اس پیغام دے کے کیوں نہ کلا. ساڈے کول دلیل ہے. اور پھر کہا کیا؟ فرمایا میرے حبیب کو کہہ دو کہ آپ کی جو بیٹی ہے نا جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور آپ کو جو نواز حسن و حسین ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہے. یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت کی شان ہے, اور کس انداز میں ہے یہ آپ نے سن لیا. کتنی حدیثیں ہو گئی, لو جی جنت دے 8 بوئے جے تے 8ویں حدیث تے آخری حدیث رون لگے آرے, تو اڈی جان چھٹ جانی ہے تے میں اگے ٹر جانا ہے, جی دے رہے تے پھر کدی آواں گے, پر اینی پاجڑ چ نہیں, ہن تانوں ٹائم دیتا تو کوئی سور نال دیاں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھیا جے ذرا, اے تے میرے یار ٹھیک ہے نا, تے میں بس ٹائم دیتا ہے تے میں او اپنا یاری نبھاؤن آیا بیٹھا. سنیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں انی ترکت فیکم الثقلین, فرمایا لوگو تواڈے درمیان 2 چیزاں چھڑ کے جاندا پیاں, لو ان تمسکتم لن تضلوا, اگر تسی انہاں دوناں نو مضبوط کر کے قابو کر لیا
فرمایا کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. آقا کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیت عترتی. ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. یہ دو چیزیں. ویسے ایک روایت میں کتاب اللہ اور دوسری جگہ پر وَسُنَّتِی کے لفظ بھی ہیں کہ میں اپنا قرآن اور اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں. لیکن آج موضوع اہل بیت ہے، اس لیے میں اہل بیت کی بات کروں گا. گرامی قدر حضرات، یہاں پر بات بڑی سننے والی ہے. نبی پاک نے قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا کیوں رکھا ہے؟ ایک وجہ یہ تھی، نبی پاک کو پتا تھا اہل بیت بھی قیامت تک چلے گی، قرآن بھی قیامت تک چلے گا. قیامت تک کے لیے اگر کوئی سچا دیکھنا ہو تو جی میں تسی کہتے نا اسی بھابیاں نو بھی سن دے، اسی دیوبندیاں نو بھی سن دے، اسی شیعہ نو بھی سن دے، اسی سنیاں نو بھی سن دے، سانو نہیں پتہ لگدا کیڑا چنگا کیڑا حق دیا. میں کہا تکڑا ہو تینوں دساں. حضور نے فرمایا قیامت تک کے لیے سچا وہ ہوگا جس کے پاس قرآن بھی ہو، اہل بیت بھی ہو. کئی بندے ایسے ہیں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں لیکن قرآن کا حافظ نہیں ملتا. کئی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر حسین کی محفل نہیں کرتے. ایک سنی ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہے، دوسری میں دامن اہل بیت ہے. ایک منٹ رہی تو ایک منٹ ایک اور گل سنا چھڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ فرمایا ان کو تھام کے رکھنا، قرآن اور اہل بیت. سچا ہے وہ جس کے پاس قرآن بھی ہو اور اہل بیت بھی ہو. اور یہاں ایک بڑے لطف کی بات 8 حدیثاں سن میں کہ 9 میں بھی سناؤں گا جاؤں. نبی پاک نے فرمایا جو بندہ میری اہل بیت کی کوئی خدمت کرے بن سوانا الى اہل بیتی یدن کافاتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ میری اہل بیت کے کسی بندے کی خدمت کرے گا، فرمایا قیامت جانے تو میں محمد عربی جانے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.